یہ شہر اسلام کا مقدس ترین شہر ہے کیونکہ روئے زمین پر مقدس ترین مقام بیت اللہ یہی موجود ہے اور تمام باحیثیت مسلمانوں پر زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ یہاں کا حج کرنا فرض ہے۔ تاریخ: مسجد حرام کے اندر قائم خانہ کعبہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ مورخین کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ہی مکہ عبادت اور کاروبار کا مرکز تھا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ مکہ جنوبی عرب سے شمال میں رومی و باذنطینی سلطنتوں کے لیے زمینی راستے پر تھا اور ہندوستان کے مصالحہ جات بحیرہ عرب اور بحر ہند کے راستے سے یہیں سے گزرتے تھے۔ کعبۃ اللہ کی تعمیری تاریخ عہد ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے تعلق رکھتی ہے اور اسی شہر میں نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے اور اسی شہر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا ہوئی۔ یہی وہ شہر ہے جس سے اسلام کا نور پھیلا۔ یہاں پہ ہی مسجد حرام واقع ہے جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنائی گئی، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ وہی ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے جو تمام دنیا کے لیے برکت و ہدایت والا ہے۔ آل عمران آیت نمبر 96۔ 570 عیسوی یا 571 عیسوی میں یمن کا فرمانروا ابرہا 60,000 فوج اور 13 ہاتھی، بعض روایات کے مطابق 9 ہاتھی لے کر کعبہ کو ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا۔ اہل مکہ اس خیال سے کہ وہ اتنی بڑی فوج سے لڑ کر کعبے کو بچانے کی طاقت نہیں رکھتے، اپنے سردار عبد المطلب کی قیادت میں پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہزاروں پرندے، جنہیں عام طور پر ابابیل کہا جاتا ہے، چون چون اور پنجوں میں سنگریزے لیے ہوئے نمودار ہوئے اور انہوں نے ابرہا کے لشکر پر ان سنگریزوں کی بارش کر دی۔ چنانچہ یہ سارا لشکر مینا کے قریب وادی محصر میں بالکل کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو کر رہ گیا۔ تو اس طرح یہ مکمل لشکر اللہ تعالیٰ کے حکم سے تباہ و برباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس حادثے کا قرآن مجید میں کچھ اس طرح ذکر فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے کیا آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کی سازش و مکر کو بیکار نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے، پس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ سورہ فیل۔ یہ وہی سال تھا جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کا بیشتر حصہ یہیں گزارا۔ آپ پر وحی بھی اسی شہر میں نازل ہوئی اور تبلیغ اسلام کے نتیجے میں کفار مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر مسلمان یہاں سے مدینہ ہجرت کر گئے۔ بلاخر 10 رمضان المبارک 8 ہجری بمطابق 630 عیسوی میں مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں شہر میں دوبارہ داخل ہوئے۔ مدینہ ہجرت کر کے جانے کے بعد رسول اللہ کی قیادت میں مسلمانوں کی دوبارہ شہر مکہ میں آمد کو فتح مکہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام اہلیان شہر کے لیے عام معافی کا اعلان کیا۔ خلافت اسلامیہ کے عروج پر پہنچنے کے بعد مکہ مکرمہ مسلم دنیا کے معروف علماء کرام اور دانشوروں کا مسکن بن گیا جو کعبۃ اللہ سے زیادہ قریب رہنا چاہتے تھے۔ اس زمانے میں سفر حج کی مشکلات اور اخراجات کے باعث حجاج کرام کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی آج کل ہے۔ 18ویں اور 19ویں صدی کے نقشجات اور تصاویر سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا شہر تھا جس میں مسجد حرام کے گرد ایک شہر قائم تھا۔ مکہ کبھی بھی ملت اسلامیہ کا دارالخلافہ نہیں رہا۔ اسلام کا پہلا دارالخلافہ مدینہ تھا جو مکہ سے 250 میل دوری پر واقع ہے۔ خلافت راشدہ کے زمانے میں بھی مکہ ہی دارالخلافہ رہا اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پہلے کوفہ اور اس کے خاتمے کے بعد دمشق اور بعد ازاں بغداد منتقل ہو گیا۔ مکہ مکرمہ صدیوں تک ہاشمی شرفاء کی گورنری میں رہا اور اس حکمران کے تابع ہوتے تھے جو خود کو خادم الحرمین الشریفین کہلاتا تھا۔ 1926 عیسوی میں سعودیوں نے شریف مکہ کی حکومت ختم کر کے مکہ کو سعودی عرب میں شامل کر لیا۔ جدید زمانے میں حاجیوں کی روز بروز بڑھتی ہوئی تعداد کے باعث شہر تیزی سے وسعت اختیار کرتا جا رہا تھا اور شہر کی اکثر قدیم عمارات ختم ہو چکی ہیں جن کی جگہ بلند و بالا عمارات، شاپنگ مالز، شاہراہیں اور سرنگیں تعمیر کر دی گئی ہیں۔